يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری 5ویں نشست ہے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے 5ویں پارے کے مضامین کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. 5ویں پارے میں سورہ النساء ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے آغاز میں عورتوں کو ان کے مہر ادا کرنے کا حکم دیا. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. مہر یہ عورت کا حق ہے جس کی بنیاد پر ایک مرد عورت سے نکاح کرتا ہے، تو فرمایا کہ ان کے مہر ان کو ادا کر دو. 5ویں پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے خودکشی سے منع فرمایا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. خودکشی دین اسلام کے اندر حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. انسان کی جان یہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. حالات چاہے کیسے بھی ہوں، اس کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان خودکشی کرتا ہے، قیامت والے دن جس طرح اس نے اپنی جان لی تھی اسی طرح وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، عذاب دیں گے کہ بار بار اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا. فرمایا الرجال قوامون علی النساء. میاں اور بیوی کا رشتہ بڑا ہی پاکیزہ رشتہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں کو ایک دوسرے پر حقوق عطا کیے. دونوں کے ذمہ ایک دوسرے کے حقوق لازم ہیں. بیوی کے حقوق شوہر کے ذمہ ہے اور شوہر کے حقوق بیوی کے ذمہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو، مردوں کو عورتوں کے اوپر نگہبان بنایا. گھر کا سربراہ جو ہے اس کو مرد کو قرار دیا. کیوں کہ اس کی ذمہ داریاں اس طرح کی ہے کہ وہ عورت سے جب نکاح کرتا ہے اس کو حق مہر ادا کرتا ہے اور
جب اس کو لے کر آتا ہے اس کا نان نفقہ، اس کی رہائش اور اس کے کھانے پینے لباس کے اخراجات یہ شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، اس اولاد کی تربیت اور اس کے اخراجات یہ بھی اس مرد کے ذمہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نگہبان بنایا عورتوں کے اوپر، اور اس کا معنی یہ نہیں کہ مرد اگر نگہبان ہے تو وہ عورت کے اوپر ظلم کرے۔ اگر وہ ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دہ ہوگا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حقوق عطا کیے تو اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ وہ مرد کے سامنے سرکش بن جائیں، باغی بن جائیں، ان کی نافرمان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کیا اور مردوں کی فوقیت کو بھی بیان کیا۔ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ کی پسندیدہ عورتیں وہ ہیں جو نیک ہوں، پرہیزگار ہوں اور عبادت گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کی حدود کی بھی حفاظت کرنے والی ہوں، اپنے شوہروں کی عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہوں، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والی ہوں، اور میاں بیوی کے درمیان معاملات اسی وقت درست رہ سکتے ہیں کہ جب عورت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور مرد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور کوئی صورت اصلاح کی نہ بن رہی ہو تو فرمایا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو صلح کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک حکم، ایک حاکم جو ہے وہ مرد کے خاندان میں سے مقرر کر لیا جائے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کر لیا جائے، جن پر دونوں کو اعتماد ہو، اور وہ دونوں مل کر ان میاں بیوی کے درمیان صلح کی کوشش کریں، غلط فہمیوں کو دور کریں اور جو ان کے جھگڑے کے اسباب ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ گویا قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ میاں بیوی کے اندر اگر جھگڑا ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات کو لے کر عورت کو طلاق دے دی جائے اور مرد غصے کے اندر اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے کہ فوراً اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکال دے، یا چھوٹے سے اختلاف کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر دے۔ نہیں، بلکہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ حتی الامکان دونوں یہ کوشش کریں کہ آپس کے اندر صلح ہو، آپس کے اندر معاملات کو بہتر کیا جائے اور جھگڑوں کو، اختلافات کو دور کیا جائے۔ پھر اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک بناتا ہے، اللہ کا حق اس کے بندوں کو دیتا ہے اور اللہ کی توحید میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ کی عبادات میں شریک بناتا ہے یا مخلوق میں سے کسی کی عبادت کرتا ہے تو اور وہ بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جرم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ
اعلان اسی سورہ میں، اسی پارہ میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آگے بھی جا کے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی چاہیے اور عقیدہ توحید خالص اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو شرکیہ اعمال ہیں ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قبروں کے اوپر سجدہ کرنا ہے، یا پھر اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے جو فوت شدہ چلے گئے ہیں نیک لوگ، ان سے جو ہے مدد مانگنا ہے، غیر اللہ کو اس طرح جو فوت ہو چکے ہیں پکارنا ہے، یہ ساری شرک کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ کوئی نظر و نیاز کرنا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا، یا پھر کسی قبر کے اوپر کوئی چڑھاوا چڑھانا، یہ ساری شرک کی صورتیں ہیں کہ جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانے کی کوشش کرنے چاہیے، اور اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح 5ویں پارے کے مضامین میں ایک خاص مضمون پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کا مضمون بھی ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم ہے، یعنی اندازہ کریں کہ کتنا بلیغ انداز ہے قرآن کا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں، اپنی ربوبیت کی قسم کھا رہے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ مجھے آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے، مجھے جو ہے عرش عظیم کے رب کی قسم، فرمایا تیرے رب کی قسم ہے، یعنی ربوبیت کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی طرف فرما رہے ہیں۔ مجھے تیرے رب کی قسم ہے، تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں تجھے حکم نہ بنا لیں، تجھے فیصل نہ بنا لیں، تیرا فیصلہ آخری فیصلہ نہ سمجھ لیں، تیرے فیصلے کو حتمی نہ جان لیں، اور نہ صرف تیرے فیصلے کو قبول کریں بلکہ فرمایا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تیرے فیصلے کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر کوئی کجی اور کوئی تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے، کھلے دل کے ساتھ تیرے فیصلے کو تسلیم کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، دل سے اور دل کی خوشی سے تیرے فیصلے کو جب تک تسلیم نہیں کریں گے وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی اہمیت کیا ہے، آپ کی سنت کی اہمیت کیا ہے، آپ کا طریقہ کتنا دین اسلام کے اندر اہم ہے، اور ان لوگوں کے لیے اس میں تنبیہ ہے کہ جو آپ کے فرمان، آپ کے ارشاد کے ہوتے ہوئے کسی امتی کے فتوے، کسی امتی کے قول کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس کو اپنے لیے قابل عمل سمجھتے ہیں، اور اپنے امام، اپنے بزرگ، اپنے مجتہد، اپنے فقیہ کے قول اور اس کے فتوے کے پیچھے لگ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد کو چھوڑتے ہیں، ان کو اپنے طرز عمل پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ 5ویں پارے کے مضامین میں ایک بڑا خاص مضمون موت کے متعلق، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، وہ منافقین جو جہاد سے پہلو تہی اختیار کرتے تھے اور ڈرتے تھے موت سے، جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا، قتال کا حکم دیا گیا، فرمایا یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ سخت بڑھ کے ڈرتے ہیں لوگوں سے۔ واللہ احق
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ضمن میں فرما رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاد سے بھاگ کر، میدان جہاد سے بھاگ کر کیا تم سمجھتے ہو کہ تم موت سے بچ جاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہو موت تمہیں آ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ اور محصور ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں پر بھی آ کے پکڑ لے گی، تم موت کے پنجے سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ تم چاہے دنیا میں جتنے مرضی جتن کر لو، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ اس کا وقت مقرر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اس اجل میں، اس موت کے وقت میں ایک لمحہ بھر کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوگی۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں اور موت کے لیے تیاری کریں۔ عقل مند انسان وہی ہے کہ جو موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کے لیے تیاری کرتا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ 5ویں پارے کے مضامین میں ایک خاص مضمون یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو ناحق قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک انسانی جان بڑی قیمتی ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو انسان کسی کو، مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے، فرمایا اس کا بدلہ جہنم، مدتوں تک، صدیوں تک اس جہنم کے اندر یہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور یہیں پر بس نہیں کیا، فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے ان کے لیے عظیم عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک جرم پر کتنے انداز سے وعید کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ ہاں، غلطی سے اگر کسی سے کوئی قتل ہو جائے، قتل خطا جو ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس کا خون بہا جو ہے دیا جائے گا، دیت ادا کی جائے گی، اور دیت، ایک جان کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے، جس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ پھر سورہ النساء کے مضامین میں، 5ویں پارے کے مضامین میں سفر کی حالت میں نماز کو قصر کرنے کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، اور اسی طرح حالت جنگ میں نماز جو ادا کی جاتی ہے، صلاۃ الخوف جس کو کہا جاتا ہے، اس کی جو ہے شکل بھی ہمیں اسی پارے کے اندر ملتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا کہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ہدایت واضح ہو گئی، سامنے آ گئی، قرآن کا علم ہمیں ہو گیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا ہمیں پتہ چل گیا، فرمایا اس کے بعد بھی اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر ایمان والوں کے علاوہ دوسروں کے راستے کو اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت وعید بیان فرمائی، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، دنیا کے اندر اس کے لیے وعید یہ ہے کہ جدھر وہ منہ کرتا ہے ہم اس کا رخ ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کو اور زیادہ ڈھیل دے دیتے ہیں، اس کی رسی کو دراز کر دیتے ہیں، وہ گناہوں میں اور زیادہ
ملوث ہوتا چلا جائے، اللہ کے زیادہ سے زیادہ عذاب کا حقدار، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، آخرت میں ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو شیطان جو ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ شیطان کی ہمیشہ کوشش ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے، اور شیطان نے جو عہد کیا تھا اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ قَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ شیطان نے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ لے کر رہوں گا، ان کو ہر صورت میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ امیدیں دلاتا ہے شیطان، لمبی لمبی امیدیں، میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں گھر بنا لوں، میں اپنے بچوں کے لیے گھر بناؤں، بچوں کے کاروبار سیٹ کروں، بچوں کے لیے امیدیں دور تک جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، دور دور تک انسان سوچتا ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، مکان پر مکان بنائے چلے جاتا ہے، کاروبار پر کاروبار جو ہے وہ بنائے چلے جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ سب شیطان یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو وعدے دیتا ہے، وعدے کرتا ہے انسان کے ساتھ، اس کے وعدے سارے دھوکہ اور فریب ہیں، اور اس کے وعدوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ میاں بیوی کو حکم دیا جا رہا ہے، مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حتی الامکان اپنی بیویوں کے ساتھ بنا کر رکھنے کی کوشش کرو، لیکن اگر کوئی صورت بھی بننے کی نہ ہو اور ہر راستہ جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان صلح کا ناکام ہو جائے تو پھر اچھے طریقے سے الگ ہو جایا جائے۔ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اس صورت میں اگر الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے وہ مستغنی کر دے گا، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے گا، مرد کے لیے اللہ الگ اسباب بنا دے گا، عورت کے لیے بھی بنا دے گا، لیکن فرمایا کہ ہر ایک کو کوشش صلح کی کرنی چاہیے۔ عورتوں کو خاص طور پہ کہا گیا، یہاں پر دوبارہ پہلے مردوں کو کہا گیا تھا، پھر عورتوں کو کہا گیا کہ اگر عورتوں کو بھی شوہر کی طرف سے نافرمانی اور شوہر کی طرف سے ظلم اور زیادتی کا سامنا ہو تو فرمایا ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ صلح کی کوشش کریں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، فرمایا کہ حالانکہ دل نہیں چاہتے صلح کو، لیکن پھر بھی صلح کرنا یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اس پارے کے آخر میں منافقین کا ذکر ہے، اس پارے میں منافقین کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، آخر میں پھر منافقین کا ذکر ہے کہ یہ منافقین کون لوگ ہیں، ان کے اندر کون کون سی کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ دکھلاوا کرنا، ریاکاری کرنا، اور نماز کے لیے جب بھی جانا سستی کا مظاہرہ کرنا، نمازوں میں سستی کرنا، یہ منافقین کا شیوہ ہے۔ اور فرمایا جس طرح کہ حدیث میں آتا نا کہ عشاء اور فجر کی نمازیں یہ منافقین کے اوپر بھاری ہیں، اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں یہ منافقین۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں یہ منافقین، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ساتھ یہ فرمایا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، فرمایا منافقین کا درجہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ ہوگا۔
اب اندازہ کریں کہ کافر وہ بھی کافر ہے، منافق بھی کافر ہے، لیکن منافق کو کفار سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے منافقین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن